حرام اور بے عزتی کے مال سے حلال اور عزتی کے تنگ دستی بہتر ہے۔ آج کے دور میں ہر آدمی کے اندر غم اور غصہ بھرا پڑا ہے، کیونکہ اندر سکون نہیں ہے۔ اور اندر سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے، قرآن سے دور ہے۔ لوگ انسان کو عہدے سے، مال سے اور کچھ اخلاق اور جذبے سے پر رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ رب کریم کے فیصلوں سے راضی نہ ہونے سے نیک اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ کسی کو بھی آسانی سے نہ مل جانا، ورنہ لوگ سستا سمجھ لیتے ہیں۔ کاش یہ لوگ بھی نوٹ کی طرح ہوتے، روشنی کے اندر کر کے جانچ لیتے کہ اصلی ہے یا نقلی۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن پاک تک پہنچ جائے تو ہاتھ اوپر رکھ کر نہیں، بلکہ قرآن کے اندر پڑھ کر فیصلہ کرے۔ کمزور وقت آئے تو اپنا راز کسی کو نہ دو، لوگ اس کا استعمال تمہارے اچھے وقت میں کرتے ہیں۔ سچے اور مخلص دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ بادشاہ تو وقت ہوتا ہے، باقی سب تو یوں نہیں غرور کرتے ہیں۔ بیٹیوں کا پاؤں اگر پھسل جائے تو سارا خاندان منہ کے بل گرتا ہے۔ کچھ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ بچپن کے اندر 2 انگلیاں جوڑ لینے سے دوستی پکی ہو جایا کرتی تھی، مگر اب گلے ملنے سے بھی منافقت دور نہیں جاتی۔ جہیز کے اندر خوشیاں نہیں دی جا سکتی، والدین تو صرف دعائیں ہی دیتے ہیں۔ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ 2 کام زندگی میں نہ کرنا: جھوٹے انسان سے محبت اور سچے انسان سے ٹائم پاس۔ کوشش کر کے ناکام ہو جانا کوشش نہ کر کے پچھتانے سے بہتر ہے۔ زندگی میں کسی سے بھی ملنا فضول نہیں ہوتا۔ اور وہ شخص جس کو آپ ملتے ہیں وہ یا تو تمہاری آزمائش ہوتا ہے، یا سزا ہوتا ہے، یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔ جب کسی کی کمی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ تمہاری زندگی میں اس کی موجودگی بہت گہری ہونے لگی ہے۔ ہزاروں طرح کے لوگوں سے معاشرہ بھرا پڑا ہے اور ان سب کو لگتا ہے کہ وہ خاص ہیں، جبکہ خاص تو وقت ہوتا ہے۔ خوشی کے اندر جشن سے بہتر شکر ہے، اور غم کے اندر سوگ سے بہتر صبر ہے۔ خود کو بجھنے مت دینا۔ عین ممکن ہے تم کسی اور کے لیے سورج کی حیثیت رکھتے ہو اور تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ جو آدمی اپنے آپ کو خوش رکھنے میں لگا ہے اس کی زندگی بیکار۔ اس سستی کو ختم کر دو جو آپ کو ہر کام روکتی ہے۔ اہم چیزوں میں تاخیر کرنا آپ کی زندگی میں بڑے نقصان لاتا ہے۔ خود کو شکست دینے والی گفتگو مت کرے۔ اپنی زندگی کا ساتھی احتیاط سے منتخب کرے۔ اس ایک فیصلے پر آپ کی خوشی یا غم منحصر ہے، تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ پڑے۔ کسی دوست پر کسی راز کا بوجھ ڈالنے سے پہلے 2 بار بلکہ 3 بار سوچے۔ اس شخص سے بچو جس کے پاس کونے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ آپ کے سوا کوئی آپ کی خوشی کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اپنی پہلی تنخواہ سے شروع کرتے ہوئے ریٹائرمنٹ کے لیے بچت کرے۔ حسد وقت کا ضیاع ہے۔ آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو آپ کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کرے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کا سفر کیا ہے۔
کبھی کسی کو امید سے محروم نہ کرے، یہ آخری چیز ان کے پاس ہو سکتی ہے۔ یاد رکھے کہ کسی بھی کام میں 80% کامیابی آپ کی لوگوں سے بات چیت کرنے کی صلاحیت پر مبنی ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ جو آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے پون کو اہم لمحات میں خلل ڈالنے کی اجازت نہ دے۔ محبت فطری طور پر جنم لیتی ہے، جبکہ نفرت سکھائی جاتی ہے۔ زندگی کی تلخیوں کے درمیان ہر وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے ملے۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی، دراصل وہ خود پیسے سے محروم ہوتے ہیں۔ ان 3 موقعوں پر جھوٹی اداکاری کرنا انسان کو مقبول بناتا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ کوئی دل سے مشورہ دے رہا ہے لیکن آپ اس مشورے سے متفق نہ ہو، تو اس کے مسکراہٹ سے اندازہ لگوائیں کہ آپ کی متفق ہے۔ جب کوئی بچہ آپ کو اپنی کارکردگی اور رزلٹ دکھائے اور آپ اس سے متفق نہ ہو، تو پھر بھی اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ جب کوئی مایوسی کا شکار ہو اور اپنی زندگی کے مسائل بتا رہا ہو، تو اس کو اتنی توجہ اور غور سے سنے جیسے آپ دنیا کا بہت بڑا راز جان رہے ہیں۔ خوشی ایک انتخاب ہے، نتیجہ نہیں۔ کوئی چیز آپ کو اس وقت تک خوش نہیں رکھ سکتی جب تک کہ آپ خود خوش رہنے کا انتخاب نہ کر لیں۔ کسی ایسے شخص کی زندگی میں داخل نہ ہو جسے آپ کی ضرورت نہیں، اور اپنے آپ کو ان لوگوں پر مجبور نہ کرے جو آپ کو مسترد کرتے ہیں۔ چھوٹی چیزوں سے لطف اندوز ہو، ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کہ وہ بڑی چیز تھی۔ صحیح دروازے تک پہنچنے سے پہلے آپ کو بہت سے غلط دروازے کٹکھٹانے پڑتے ہیں۔ غلطیاں بری نہیں ہوتی، یہ پختگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ کسی شخص کے غلط ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ انسان سے عقیدے، مسلک، رنگ، نسل یا قومیت کی بنیاد پر نفرت کرتا ہو۔ لوگوں کو پر رکھنا چھوڑ دو۔ تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ